حکیم لقمان کے قصے حکمت، دانائی اور نیکی کی ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے وقت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو روشن کیا اور ان کے لیے زندگی کے معنی بدل ڈالے۔ بغداد کے باسیوں میں یہ قصے نسل در نسل سنائے جاتے رہے ہیں، اور ہر ایک قصہ انسانی فہم، زندگی کی پیچیدگیوں اور تعلقات کی باریکیوں کا مظہر ہے۔ ان قصوں میں حکیم لقمان کی زندگی کے کچھ اور دلچسپ اور سبق آموز واقعات شامل ہیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک بوڑھی عورت جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، بغداد کے بازار میں آئی اور لوگوں سے مدد کی درخواست کی۔ وہ بیمار اور ناتواں تھی اور اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا جس سے وہ اپنا علاج کروا سکتی۔ حکیم لقمان نے جب اسے دیکھا تو اس کے قریب گئے اور پوچھا، اے اماں، تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ بوڑھی عورت نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے اس کے سارے بیٹے بیٹیاں دور رہتے اور اس کی دیکھ بھال کوئی نہیں کرتا۔ حکیم لقمان نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کے علاج کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات کا خیال رکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، ایک بیٹے کی طرح میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ ان کا یہ عمل سب کے لیے ایک سبق تھا کہ اگر کوئی بے سہارا ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارا کوئی نہ بھی ہو۔ یہ واقعہ سن کر بغداد کے لوگوں نے بھی اپنے رویوں میں تبدیلی لائی اور بوڑھوں کی مدد کرنے لگے۔ ایک دن بغداد کا بادشاہ حکیم لقمان کی عقل و دانش کی پرکھ کے لیے 3 سوالات کے ساتھ آیا۔ اس نے کہا، اے لقمان، میں تم سے 3 سوال پوچھوں گا، اگر تم ان کے جواب دے سکے تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حکیم لقمان نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، سب سے بہترین چیز علم ہے۔ علم انسان کو نیکی، برائی، حق اور انصاف کا فرق سمجھاتا ہے اور اسے اللہ کا قرب دلاتا ہے۔ بادشاہ نے دوسرا سوال پوچھا، سب سے باری چیز کیا ہے؟ لقمان نے کہا، جہالت، کیونکہ جب انسان جاہل ہوتا ہے تو وہ کسی بھی اچھائی یا برائی کو سمجھ نہیں پاتا اور اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا، اگر تمہیں خدا کے عطا کردہ علم میں سے کوئی چیز چھینی جائے تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ لقمان نے کہا، میری زندگی میں وہ چیز میری دولت ہو سکتی ہے، کیونکہ دولت عارضی چیز ہے اور حقیقی سکون علم اور عقل میں ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ بادشاہ نے حکیم لقمان کے جواب کو سراہا اور اس بات پر فخر کیا کہ بغداد میں ایک ایسا حکیم ہے جو اتنی دانشمندانہ سوچ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ بغداد کو بیرونی دشمنوں سے خطرہ لاحق ہوا اور بادشاہ پریشان ہو گیا کہ کیسے شہر کی حفاظت کی جائے۔ بادشاہ نے مشیروں اور سپاہیوں سے مشورہ کیا مگر کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو پایا۔ تب بادشاہ نے حکیم لقمان کو بلایا اور ان سے مشورہ مانگا۔ حکیم لقمان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ دشمن کو دھوکہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا، اب شہر کے مرکزی دروازے بند کر دیں اور کچھ چھوٹے دروازے کھلے چھوڑ دیں تاکہ دشمن سوچے کہ اپنے انہیں اندر آنے کا موقع دیا ہے، لیکن ان دروازوں کے پیچھے سپاہی تعینات کریں اور جیسے ہی دشمن اندر داخل ہو ان پر حملہ کر کے انہیں قید کر لے۔ بادشاہ نے لقمان کی بات مانی اور اس حکمت عملی کو اختیار کیا۔ جب دشمن حملہ آور ہوا تو ان کی چالاکی کے باعث بغداد کے لوگ محفوظ رہے اور دشمن کو شکست ہوئی۔ اس حکمت عملی کے بعد بادشاہ نے لقمان کی دانشمندی کو مزید سراہا اور انہیں اپنے خصوصی مشیر کا درجہ دے دیا۔ ایک دن ایک بدتمیز نوجوان حکیم لقمان کے پاس آیا اور ان کا مذاق اڑانے لگا۔ نوجوان نے کہا، اے حکیم، اگر تم اتنے دانشمند ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں کیسے اپنی بدتمیزی سے بچ سکتا ہوں؟ لقمان نے نرمی سے جواب دیا، اگر تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی باتوں میں عاجزی اختیار کرو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ نوجوان نے لقمان کی بات پر عمل کیا اور کچھ دنوں بعد اس کی طبیعت میں ایک نمایاں تبدیلی آ گئی۔ وہ ایک متواضع اور نیک شخص بن گیا اور بغداد کے لوگ اسے ایک مثال کے طور پر پیش کرنے لگے کہ کیسے حکیم لقمان کی رہنمائی نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک بار بغداد میں ایک دولت مند تاجر آیا جو اپنے مال و دولت پر بے حد غرور کرتا تھا۔ وہ بغداد کے لوگوں کو اپنے دولت کی نمائش کر کے مرعوب کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے حکیم لقمان کے بارے میں سنا تو ان سے ملنے گیا اور ان سے کہا، اے حکیم، کیا میری دولت مجھے عظیم نہیں بناتی؟ حکیم لقمان نے مسکرا کر کہا،
दौलत का गुरूर इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि आजिजी और लोगों की खिदमत से इंसान अजीम बनता है। अगर तुम वाकई अजीम बनना चाहते हो तो अपनी दौलत से लोगों की मदद करो। ताजिर ने ये बात सुनी तो शर्मिंदा हो गया और उसने अपने माल का कुछ हिस्सा गुरबा और जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया। बगदाद के एक और नौजवान ने हकीम लुकमान के पास आकर कहा, मैं अपने दोस्त से हसद महसूस करता हूं, वो हर चीज में मुझसे बेहतर है। हकीम लुकमान ने इसे समझाया कि हसद एक ऐसी आग है जो इंसान के दिल और दिमाग को बर्बाद कर देती है। अगर तुम अपनी खुशी को अपने दोस्त की खुशी से वाबस्ता कर लो तो तुम्हें हकीकी सुकून मिलेगा। लुकमान की नसीहत पर नौजवान ने अपनी हसद को खत्म किया और अपने दोस्त से मुखलिस हो गया। यह हकीम लुकमान की हिकमत और दानाई की एक और मिसाल थी जिसने लोगों के दिलों को सुकून बख्शा। एक दिन एक अमीर जमींदार हकीम लुकमान के पास आया और कहा, ए हकीम, सब तुम्हारी अक्ल व दानिश की बातें करते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वाकई इतने दाना हो। जमींदार ने मजीद कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी बात करो जो मेरी अक्ल को हैरान कर दे। हकीम लुकमान मुस्कराए और बोले, अच्छा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने एक आजमाइश रखता हूं। उन्होंने जमींदार को एक सादा सा सवाल पूछा, तुम्हारे ख्याल में दुनिया की सबसे अहम चीज क्या है? जमींदार ने सोचकर जवाब दिया, शायद दौलत, क्योंकि दुनिया में सब कुछ पैसों से ही होता है। हकीम लुकमान ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा तो तुम्हारे पास पहले से है, फिर तुम मेरे पास क्या तलाश कर रहे हो? जमींदार को कुछ समझ ना आया। हकीम लुकमान ने इसकी तरफ देखकर कहा, दौलत से ज्यादा अहम चीज अक्ल और समझ है। दौलत का होना और अक्ल का होना दो अलग चीजें हैं, और हकीकत में अक्ल के बगैर दौलत इंसान के लिए बर्बादी है। यह सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एतराफ किया कि वाकई हकीम लुकमान की अक्ल उसकी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। एक और दिन हकीम लुकमान के पास 3 दोस्त आए जो आपस में नाराज थे। इनमें से हर एक का ख्याल था कि दूसरा इसके साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। उन्होंने हकीम लुकमान से कहा कि वो उनका फैसला करें और देखें कि किसका हक बनता है। हकीम लुकमान ने तीनों को बैठा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और फिर तुम खुद फैसला कर लेना। उन्होंने कहा, किसी वक्त में एक आदमी के 3 दोस्त थे। एक दोस्त हमेशा उसके साथ रहता और हर जगह उसका साथ देता, चाहे हालात जैसे भी हों। दूसरा दोस्त उसकी मदद करता, मगर हमेशा अपनी मसलहत के मुताबिक, जबकि तीसरा दोस्त इसे सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त याद करता। फिर हकीम लुकमान ने इन दोस्तों से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? तीनों दोस्तों ने इत्तेफाक किया कि पहला दोस्त सबसे बेहतर है, जो हमेशा साथ देता है। इस पर हकीम लुकमान ने कहा, बस तुम सब के लिए भी यही सबक है कि एक दूसरे के लिए हमेशा मुखलिस रहो और खुद गर्जी को छोड़ दो। यही दोस्ती का असल मेयार है। तीनों दोस्तों ने आपस में सुलह कर ली और हकीम लुकमान का शुक्रिया अदा किया। एक दिन हकीम लुकमान बगदाद की गलियों से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक गधे को देखा जो भूखा और प्यासा था। इसके मालिक ने इसे एक बोरी दी थी जिसमें सूखी घास थी, लेकिन गधा इसे नहीं खा रहा था। हकीम लुकमान ने मालिक से पूछा, यह गधा तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहा? मालिक ने कहा, मैं इसे कुछ भी खाने को दूं, ये नहीं खाता। मुझे लगता है ये बहुत जिद्दी है। हकीम लुकमान ने गधे को गौर से देखा और कहा, गधा जिद्दी नहीं है, ये सिर्फ अक्ल से काम ले रहा है। अगर ये सूखी घास खाएगा तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा। ये अपने भले बुरे को समझता है और इसीलिए इसे इनकार कर रहा है। यह सुनकर गधे का मालिक हैरान रह गया कि किस तरह हकीम लुकमान ने गधे की बात समझ ली। उन्होंने गधे को ताजा घास दी और वो फौरन खुशी खुशी खाने लगा। यह वाकया हकीम लुकमान की अक्ल और समझदारी की एक और मिसाल था कि वो हर जानदार के जज्बात को समझ सकते थे। एक मर्तबा एक शख्स हकीम लुकमान के पास आया और कहने लगा, ए हकीम, मेरा एक दोस्त था जिसने मेरी मदद करने का वादा किया था, मगर जब मुझे वाकई इसकी जरूरत थी तो वो मेरी मदद करने से मुकर गया। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। हकीम लुकमान ने इसे कहा,
کبھی کبھی دوستوں کی نیت اور وفاداری کا اندازہ مشکل حالات میں ہی ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے دل میں اس کے لیے غصہ یا نفرت نہ رکھو، بلکہ اس تجربے سے سیکھو۔ انہوں نے مزید کہا، ایسے دوست کو اپنی زندگی میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں جو مشکل وقت میں تمہارا ساتھ نہ دے۔ بہتر ہے کہ تم اچھے اور مخلص دوستوں کی تلاش کرو۔ یہ سن کر اس شخص کو اپنے دوست کے بارے میں صحیح اندازہ ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ حکیم لقمان کی نصیحت اس کے دل کے بوجھ کو کم کر سکتی ہے۔ ایک دن ایک لالچی تاجر حکیم لقمان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے حکیم، میں مزید دولت کمانا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے کوئی ایسی ترکیب بتا سکتے ہو جس سے میری دولت میں تیزی سے اضافہ ہو؟ حکیم لقمان نے اسے کہا، تمہارے پاس جو کچھ ہے پہلے اسے غریبوں کے ساتھ بانٹنے کا حوصلہ پیدا کرو اور پھر دیکھو کہ کیسے تمہارے نصیب میں برکت آتی ہے۔ تاجر حیران ہوا اور بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ دینے سے دولت میں اضافہ ہو؟ لقمان نے جواب دیا، اگر تم نیک نیتی سے لوگوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا اور تمہاری دولت میں اضافہ ہوگا۔ تاجر نے حکیم لقمان کی بات پر عمل کیا اور اپنا مال غریبوں کے ساتھ بانٹنے لگا۔ کچھ وقت بعد اس کی تجارت میں واقعی ترقی ہوئی اور اس کی دولت میں اضافہ ہوا۔ ایک دن ایک غریب آدمی حکیم لقمان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں بہت نیک عمل کرتا ہوں مگر میری زندگی میں پھر بھی مشکلات ہیں، کیا اللہ میرے نیک اعمال کا صلہ نہیں دے گا؟ حکیم لقمان نے اسے سمجھایا، اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ دیتا ہے مگر کبھی کبھی اس کا بدلہ وقت پر نہیں ملتا۔ وہ آزمائش میں ڈال کر تمہارے صبر کو آزماتا ہے۔ اس دنیا میں اگر تمہیں صبر کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہو تو آخرت میں تمہیں اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اس آدمی نے حکیم لقمان کی بات پر یقین کر لیا اور اپنی مشکلات کا صبر کے ساتھ سامنا کیا۔ یہ حکیم لقمان کی نصیحت تھی کہ نیک اعمال اور صبر کا صلہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب حکیم لقمان بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ان کے شاگردوں نے ان سے درخواست کی کہ انہیں آخری نصیحت دیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس پر عمل کر سکیں۔ حکیم لقمان نے کہا، زندگی میں سب سے اہم بات سچائی، عاجزی اور محبت ہے۔ کبھی کسی پر ظلم نہ کرو، ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ چلو اور اپنے دل کو اللہ کے قریب رکھو۔ یہ زندگی عارضی ہے اور اس میں کی گئی نیکیوں کا اجر آخرت میں ملے گا۔ یہ آخری نصیحت سن کر شاگردوں نے حکیم لقمان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی نصیحتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دلچسپ کہانیاں لا سکیں۔